میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی۔ حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سر درد، بخار سر درد، بخار سر درد، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ کنووں سے پانی لایا گیا۔ ام عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، ٹب تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا۔ آپ اس میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا۔ بخار میں کمی آئی، آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے۔ علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے۔ آپ ممبر پہ تشریف لائے۔ اب سننا اپنے نبی کی بات۔ لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو۔ قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں۔ فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو۔ میرے بھائیوں، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں۔ ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے۔ میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو۔ سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے، اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو، بولو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے، پر مجھے ذرا یاد دلا دو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا، تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو۔ جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں، اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ۔ حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا۔ تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی، یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے۔ جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے۔ پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے۔ صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نمازی پڑھانی ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا، تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا، اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سوا پیر کی 16۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر
अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी वहां से आते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आसरे के साथ। अबू बकर की नजर पड़ती तो ऐसे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं कि अब शायद मेरे नबी मुसल्ले पर खड़े होंगे, तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो आपने हाथ का इशारा किया, खड़े रहो खड़े रहो, वो फिर ऐसे आगे हो जाते हैं। तो मेरे नबी उल्टे हाथ आकर अब अबू बकर के पास नीचे बैठकर ज़ोहर की नमाज अदा फरमाते हैं और फिर कमरे में तशरीफ ले जाते हैं। ये आपकी आखिरी आमद थी उम्मत के पास। फिर उसके बाद आप बाहर नहीं तशरीफ लाए। पीर का दिन आ गया, फजर की नमाज सहाबा पढ़ रहे, आपने ऐसे जरा सा दरवाजा खोला और अपनी उम्मत को यूं देखा। तो हजरत अनस फरमाते हैं, इश्क मोहब्बत में हमें याद ही नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। हम सब ने नमाज में अल्लाह के नबी को देखना शुरू कर दिया, हमें याद ही नहीं। तो चूंकि इधर दरवाजा था तो सब ने ऐसे यूं देखना शुरू कर दिया, तो आपने दरवाजा बंद फरमा दिया, अंदर तशरीफ ले गए। इशराक का वक्त हुआ तो आज 12 रबीउल अव्वल है। आज वापसी चल टुर दे सजन कोई ना वेखे, ढे पमदे ने किंगरे हां दे, उचियां बाही ते लमियां ढाई, ते होंदे वैण किसे दे ना दे। ये मेरी जुबान की शायरी है, तुम्हें समझ में आए ना आए। बात बड़ी की है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने। तो आपने तमाम अज़वाज को बुलाया, तमाम बेगमात को बुलवाया, सबको मिले, बात कुछ नहीं की, मुलाकात की, रुखसत फरमा दी। फिर अपनी बेटी फातिमा को बुलवाया, उनको पास बिठाया, उनके कान में कहा, बेटी आज मैं जा रहा। तो वो रोने लगी। तो आपने फरमाया, कान करीब, फिर करीब करो नहीं, सबसे पहले तू मेरे पास पहुंचेगी। 6 माह के बाद बेटी भी अपने बाप के पास पहुंच गई, सिर्फ 24 साल की उम्र, 24 साल की उम्र। उसके बाद अली को बुलाया, दामाद, उनका सर अपनी गोद में रखा और उनके सर पर कमर पे से हाथ फेर रहे, हाथ फेर रहे, हाथ फेर रहे, दुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, रुखसत फरमाया। फिर सबसे आखिर में हसन हुसैन को बुलाया और जो ही गले से लगाया साथ ही आंसू शुरू हो गए, साथ ही रोना शुरू हो गया। मुझे लगता है, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, लगता है आगे देख लिया होगा कि एक नवासा जहर में तड़प रहा है और एक का सर कट के नेजों पे चढ़ रहा है। इस मंजर ने रुला दिया, इस मंजर ने रुला दिया, लेकिन कुछ नहीं बोले, चुप कर रुखसत फरमा दिया। थोड़ी देर गुजरी तो जिब्रील आ गए, अंदर आके खड़े हो। आपने फरमाया, क्या बात? अर्ज की, मलकुल मौत दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हाँ, जहां मौत पूछ के जाए वो क्या दरबार है। आपने फरमाया, आ जाए। तो मलकुल मौत अंदर आए और आकर अर्ज की, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर कहने लगे, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा। फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज तक एक मामला नहीं हुआ, पहली दफा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया, पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे न जाना। इजाजत मिले तो अंदर जाना, बिन पूछे नहीं जाना। यहां मौत भी बादब खड़ी हुई है, आऊं के नाम ने सिकंदर को पटक दिया, चंगेज को पटक दिया, तैमूर को पटक दिया, महमूद को पटक दिया। दुनिया में 4 बड़े फातेह गुजरे हैं, 2 मुसलमान 2 काफिर, तैमूर महमूद मुस्लिम, चंगेज सिकंदर गैर मुस्लिम। पटक के रख दिया। यहां मलकुल मौत खड़ा हुआ है, अंदर आ जाओ, आ जाओ। सलाम किया, फिर पहली बात की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि अगर मेरे हबीब आना चाहें तो ले आना, और अगर रहना चाहें तो छोड़ के वापस आ जाना। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, अगर मैं इजाजत दे दूं तो फिर मेरी जान निकालोगे? कहा, जी निकालूंगा, निकालूंगा। तो आपने जिब्रील से फरमाया इशारों में, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? तो जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में,
واہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے، پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں، انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جبریل واپس گئے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا اور سن رہا ہے، میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی کتا بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا، میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، الٹا دیے، ہٹا دیے۔ ہائے بھائیو، میرے نبی سے تو پوچھا گیا کہ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری دو لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے، میرے نبی کی وصیت کے آخری دو لفظ، صرف دو نصیحتیں، صرف دو نصیحتیں جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا، 23 برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیے۔ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کراچی میں کتنے فیصد نماز، سندھ میں کتنے فیصد نماز، پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی؟ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا ہے۔ اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی، وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے نوکر، ملازم، غلام، پسا ہوا، بے بس، مسکین طبقہ، ان پہ رحم کرنا، جابر نہ بننا، فرعون نہ بننا۔ یہ جملے آپ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، نماز، حقوق العباد، غریبوں پہ رحم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو۔ میرے نبی، ام عائشہ بیٹھی ہوئی تھی ایسے چوکڑی میں، میرے نبی کا سر یہاں تھا، ذرا سا یوں کر کے ایسے، اور یہاں سر لگا ہوا تھا، سحری و نحری، یہاں سر تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں، ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، باہر آواز گئی، ازواج مطہرات روتی ہوئی اندر آئیں۔ ابوبکر صدیق کو پتا چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسوں کے قطرے ماتھے پر گرے، کوا خلیلا و نبیا و صفیہ، ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے، لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا، اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع بھرا ہوا، کوئی رو رہا، کوئی چیخ رہا، کوئی خاموش، دم بخود عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہا ہے، کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ابوبکر تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھتا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگو جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے،
اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں۔ حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ، آپ کو صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینکی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے گود سے لینے لگے، تھوڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے۔ آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے، پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو۔ تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، وہ مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں، اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں آئیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی بھائیو، اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔
اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا۔